تو یہ ہے ایمان کی حقیقت، یہ ہے ایمان والے کی شخصیت، اور یہ ہے معرفت والے انسان کی تعریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ سچے مومن کی پہچان کیا ہے؟ میں نے کہا کہ قرآن کے اور حدیث کے مطالعے سے جو میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ سچا مومن وہ ہے جس کے اندر دو صفتیں پیدا ہو جائیں۔ ایک یہ کہ اللہ اس کا سول کنسرن بن جائے، اور دوسرا یہ کہ جنت اس کا انتظار بن جائے۔ کیونکہ دیکھیے مومن جو ہے وہ کیا ہے؟ مومن نام ہے دریافت کا، ڈسکوری کا۔ جب ایک شخص کو سچائی کی دریافت ہوتی ہے صحیح معنوں میں، وہ اس پہ قائم ہو جاتا ہے، تو اسی کا نام ہے مومن۔ تو جب آپ دریافت کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دریافت کریں گے اللہ رب العالمین کو، کائنات کی عظمت، کائنات کی میننگ، کائنات کی ڈیزائن، کائنات کی پلاننگ اتنا زیادہ ہے مائنڈ باگلنگ ہے۔ تو آپ کو بہت ہی عظیم درجے میں اللہ رب العالمین کی دریافت ہوتی ہے۔ تو اسی کے نتیجے کا نام ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کا سول کنسرن بن جائے۔ آپ کی زندگی، آپ کا سب کچھ اللہ پر منحصر ہے۔ جب یہ آپ دریافت کرتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ کو آپ اپنا کنسرن بنا لیتے ہیں۔ پھر جب آپ اللہ کے بھیجے ہوئے دین کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ کا جو کرشچن پلان ہے اس کو جانتے ہیں، تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے، یہ آپ کی دریافت ہوتی ہے کہ اللہ کے نزدیک انسان کی منزل جنت ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ یعنی اللہ کا جو نقشہ ہے، اللہ کا جو کریشن پلان ہے، اس کے مطابق انسان کی منزل جنت ہے۔ یہ دنیا تو جسٹ لائک نرسری ہے، یہاں آپ تیار کیے جا رہے ہیں، پریپیئرڈ پرسنالٹی بن رہے ہیں تاکہ آپ آخرت میں جنت کے لیے ایک ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ثابت ہوں۔ تو جب آپ یہ دریافت کرتے ہیں کہ یہ دنیا تو ٹیمپرری ہے، یہ دنیا اصل میری جگہ نہیں ہے، میرا یہ ہیبیٹیٹ نہیں ہے، میرا ہیبیٹیٹ تو جنت ہے۔ جب آپ یہ سب باتیں دریافت کرتے ہیں تو اس کے نتیجے کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صبح شام جنت کی یاد آتی ہے، آپ جنت کی یاد میں جینے لگتے ہیں۔ تو آپ کے لیے یہی ہوتا ہے کہ جنت آپ کے لیے انتظار بن جاتی ہے کہ کب وہ دن آئے گا جب کہ مجھے خدا کے فرشتے بتائیں گے کہ اللہ نے تم کو جنت مقدر کر دی۔ تو سچائی کی دریافت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ سچائی کی دریافت کا سب سے بڑا جو ہے وہ ہے
اللہ رب العالمین کی دریافت، جو سب کچھ ہے، ایوری تھنگ ہے، تو سب سچ اللہ رب العالمین کو آپ ایوری تھنگ کی حیثیت سے دریافت کرتے ہیں، تو اٹ از بٹ نیچرل کہ وہ آپ کا سول کنسرن بن جاتا ہے. تو قرآن کے الفاظ میں سب سے زیادہ محبت اللہ سے، سب سے زیادہ خوف اللہ کا یہ پیدا ہو جاتا ہے. اور پھر جب اللہ کی جو اسکیم آف تھنگس ہے، اللہ کا جو کریشن پلان ہے، جب وہ جانتے ہیں آپ، اور جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کا ہیبیٹیٹ یہ دنیا نہیں ہے، وہ تو جنت ہے، تو فطری بات ہے کہ جنت آپ کی آرزو بن جائے، آپ کا شوق بن جائے. اسی کو میں نے کہا کہ جنت آپ کا انتظار بن جائے. تو جو انسان اس معنی میں بنے، اس ڈسکوری پہ کھڑا ہو، اسی کو کہتے ہیں مومن. ان برتر حقیقتوں کی دریافت پر جو انسان کھڑا ہو، اسی کا نام ہے مومن. قرآن میں دوسرا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے عارف، معرفت. مومن وہ ہے جو عارف انسان ہو، جس کو معرفت ہو گئی ہو سچائی کی. جب معرفت ہو جائے گی تو یہی ہوگا، وہ کریشن میں کریٹر کو دیکھے گا، وہ دنیا میں جنت کی دریافت کرے گا، وہ اپنے روزمرہ کے تجربے میں اللہ کے پلاننگ کو سمجھ لے گا، اور پھر جو شخصیت بنے گی وہ شخصیت یہی ہوگی. وہ اللہ کی یاد میں جینے والا بن جائے گا، اور اللہ کی قربت تلاش کرے گا. مجھے بہت پسند ہے وہ دعا جو فرعون کی بیوی نے کی تھی آخر وقت میں، جب کہ فرعون پہ غصہ آ گیا اور اسے کہا کہ میں تو کو قتل کر دوں گا. اس وقت جو دعا اس کی زبان سے نکلی تھی وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب مجھ کو اپنے پاس ایک گھر دے دے. اس خاتون کے لیے ملک مصر، فرعون کا محل اور جو کچھ بھی اس کے پاس رہا ہوگا وہ سب بیکار ہو گیا. ایک ہی تمنا رہی کہ مجھے اللہ رب العالمین کی قربت مل جائے. تو نے کہا کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، میرے رب مجھے ایک گھر بنا دے اپنے پاس جنت میں. تو یہ ہے ایمان کی حقیقت، یہ ہے ایمان والے کی شخصیت، اور یہ ہے معرفت والے انسان کی تعریف. جس انسان کو معرفت حاصل ہو جائے، معرفت حق، تو اس کے اندر ایک نیا انسان ایمرج کرتا ہے. اگر نیا انسان ایمرج نہ کرے تو سمجھ لیجیے کہ اس کو معرفت حاصل نہیں ہوئی. جس کو معرفت حاصل ہوگی تو ضرور ہوگا کہ اس کے اندر ایک نیا انسان ایمرج کرے گا، ایک بالکل ڈفرینٹ ٹائپ کا انسان. اس کا لہجہ بدل جائے گا، اس کی زبان بدل جائے گی، اس کی سوچ بدل جائے گی،
اس کا بیہیویئر بدل جائے گا. ایمان کو پانا سادہ بات نہیں ہے. یہ کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے. یہ لفظ چلا ہوا آج کل کلمہ پڑھنا. کلمہ پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں. ہر چیز ہے معرفت. کلمہ پڑھنا نہیں ہے اسلام میں, کلمہ کی معرفت ہے اسلام میں. معرفت کا مطلب ہے ریئلائزیشن, ڈسکوری, فائنڈنگ. تو یہ ہے ایمان کی حقیقت, اور یہ ہے مومن کی شخصیت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.